بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے بہت ہی آسان ریسیپی لے کے آئی ہوں، کیونکہ بقرہ عید آ رہی ہے تو میں نے کہا اچھی سی ریسیپی بناؤں۔ تو یہ دیکھیں میں نے تقریباً 1 گلاس دودھ لیا ہے، یہ فل کریمی ہے، سوکھا دودھ میں نے لیا، آپ ڈرائی بھی لے سکتی ہیں۔ یہ میں نے سوکھا دودھ لیا تھا، 2 گلاس پانی ڈالوں گی، اور یہ تقریباً 4 چمچ میں نے جو ہے نا سوکھے دودھ کے ڈالے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کے سامنے چینی لی تھی، یہ ساری چیزیں میں نے شامل کر لی ہیں اس میں، اور ہلکی آنچ پہ اس کو میں نے رکھ دینا ہے۔ پہلے اس کو فل بوائل کرنا ہے، جب اس کے اندر ایک بوائل آ جائے گا اس کے بعد آپ نے آنچ ہلکی کر دینی ہے، ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو جوش دلانا ہے۔ یہ میں نے تقریباً 4 چمچ چینی لی ہے، اس میں سے میں نے 3 چمچ ڈال کے 1 چمچ میں نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں نے وہ ڈبل روٹی بھی میٹھی ہے اور اس میں جو کریم لگا رہی ہے وہ بھی میٹھی ہوں گی۔ یہ ڈبل روٹی کی میں نے 4 پیس لی ہیں، آپ 6 بھی لے سکتی ہیں، جتنے آپ کو پسند ہے۔ میں 6 لوں گی یا 4 لوں گی، یہ آپ دیکھیے گا جتنے آپ کو پسند، جتنے مہمان ہیں۔ اگر آپ نے 2 ڈونگے بنانے تو پوری ڈبل روٹی بھی لے سکتی ہیں۔ میں نے بڑی ڈبل روٹی منگوائی تھی اور ایک چھوٹی منگوائی تھی، یہ بڑی کی بنا لی، اب میں یہ چھوٹی کی بنا کے آپ کو دکھا رہی ہوں۔ جامع شیریں ہے، یہ کریم منگوائی تھی میں نے ڈبے والی، یہ میں نے وہ لی ہے، اس کو میں نے ٹھنڈا فریج میں کر لیا ہے۔ اس میں اب میں نے ڈالا ہے جامع شیریں، 2 چمچ جامع شیریں ڈال کے، اگر آپ کے پاس کلر ہے تو کلر بھی ڈال سکتی ہیں، میرے پاس کلر نہیں تھا تو میں نے کہا یہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا جامع شیریں مکس کر رہی ہوں۔ اچھی طرح اس کو بیٹ کر لینا ہے بیٹر کے ساتھ، جتنا ہو سکے اس میں گٹلیاں نہ زیادہ بنے۔ تو اس کو میں نے اب بیٹ کر لیا اچھی طریقے سے، آپ کے سامنے میں بیٹ کر رہی ہوں۔ جب یہ تیار ہو جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈبل روٹی کے کیسے سلائس آپ نے بنانے ہیں۔ یہ دیکھیں اتنی آسان ڈش ہے، ذرا 2 منٹ روک دو۔ یہ تقریباً میں نے بیٹ کر لی اس کو، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی میری ریسیپی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سی ریسیپی لے کے جو آسان بھی اور ٹائم کم لگے جس میں، اور آج کل بقرہ عید بھی آپ کو پتہ ہے اتنے ٹائم میں شارٹ چیز بنانی چاہیے، جو ذائقہ بھی ہو، جس کا دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے۔ اس لیے یہ میں آپ کے لیے لے، میں نے تھوڑا سا اور اس میں ایڈ کیا جامع شیریں، تاکہ آپ نے اس میں چینی نہیں ڈالنی، صرف جامع شیریں ڈالنا ہے۔ اگر آپ نے کلر ڈالا ہے پھر آپ نے 2 چمچ اس میں چینی ایڈ کرنی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ڈبل روٹی لے کے آئی ہوں، میں نے تقریباً ابھی 4 کی 6 پیس لی ہیں۔ اب ان کے کنارے اتار لینے ہیں میں نے اچھے طریقے سے، اور ہونی سافٹ چاہیے، زیادہ سخت نہیں ہونی چاہیے ڈبل روٹی، نرم ہونی چاہیے۔ تازی ڈبل روٹی ہوگی تو بہت ہی اچھے بنیں گے، اگر ڈبل روٹی سخت ہوئی تو اتنے سافٹ نہیں بنیں گے۔ تو میری ڈبل روٹی بالکل تازی تھی، میں منگوائی تھی میں نے، تو یہ میں اب آپ کے سامنے بنا رہی ہوں۔ دیکھیں اس کے چاروں کنارے آپ نے ریموو کر لینے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ہلکا سا دودھ لگانا ہے۔ جو میں نے دودھ گھول کے رکھا تھا نا 2 چمچ، تو دودھ میں نے گھول کے رکھا تھا، اس میں ہلکی سی چینی بھی ڈالی تھی، لیکن جو میرا دودھ ہے وہ سوکھا دودھ ہے، اس لیے پھر میں نے سوکھے دودھ میں چینی نہیں ڈالی، صرف سوکھا دودھ تھا۔ اور یہ دیکھیں میں نے اس کو گیلا کیا ہے ڈبل روٹی کو، پھر اس میں نے یہ کریم لگائی ہے، جو میں نے ابھی کریم بیٹ کی تھی اچھے طریقے سے۔ اب اس کے رول بنا رہی ہوں میں، تو یہ آپ کھائیں گے ایسے نرم ملائم آئس کریم کی طرح سافٹ بنیں گے۔ اس کا ذائقہ اتنا زبردست ہوگا، آپ کھائیں گی تو آپ کو پسند آئیں گے۔ میں نے کہا جھٹ پٹ بننے والی اچھی سی ریسیپی بتاؤں جو آپ آسانی سے خود بھی بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ کی بچیاں ماشاءاللہ جو پڑھی لکھی ہیں، جنہوں نے میٹرک کیا ہے تازہ، جنہوں نے ابھی میٹرک کے امتحان ایگزام دیے ہیں، تو وہ میں کہہ رہی ہوں کہ اچھے طریقے سے مما ان کو بتاتی جائے، وہ بناتی جائیں، یا میری ریسیپی دیکھ کے ضرور ٹرائی کیجیے گا بیٹا کہ آپ اچھے طریقے سے یہ بنا سکیں۔ تو آپ کوشش کریں گی، آپ کو انشاءاللہ میری ریسیپی پسند آئے گی۔ تو بہت ہی ایزی ہے، یہ دیکھیں اب میں اسی طرح کریم لگاتی جاؤں گی بریڈ پہ ساتھ اس کے رول بناؤں گی۔ رول بنا کے پھر اس کو جو ہے نا، یہ میں نے ناریل کا برادہ رکھا ہے ایک پلیٹ میں، اس میں نے کافی زیادہ ناریل کا برادہ ڈال کے رکھ لیا۔ اب میں اوپر لگاتی جاؤں گی اس پہ۔ یہ رول تقریباً تیار ہو گیا میرا، یہ دیکھیں 3 میں نے رول تیار کر لیا، اب یہ چوتھا رول تیار کر رہی ہوں۔ اس کے اوپر ڈالتی جائیں آپ ناریل کا برادہ، اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا بیچ میں ایڈ کرنا ہے، اس کو صحیح طرح چاروں سائڈوں سے اچھی طرح لگنا چاہیے ناریل کا برادہ، تاکہ اس کا جو ہے نا اوپر سے جتنا بھی ہے یہ خوبصورت بھی نظر ہے، اس کا ذائقہ دیکھیے گا اپنا زبردست ہوگا۔ اب یہ میں نے جو ہے کارن فلاور گھول کے رکھا ہے 2 چمچ، یہ کارن فلاور میں نے گھولا ہے، وہ جو دودھ میں نے چڑھایا ہوا تھا گرم کرنے کے لیے اس میں کارن فلاور شامل کروں گا، نہیں تو آپ کسٹرڈ بھی ڈال سکتی ہیں، پنک والا یا یلو والا، جو بھی آپ کو کسٹرڈ پسند ہے آپ کسٹرڈ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں نے اس میں کارن فلاور ڈال رہی ہوں دودھ میں، کیونکہ میرے دودھ میں ابائل آ گیا اچھے طریقے سے، چینی بھی شامل کر دی تھی۔ اب میں کارن فلاور ڈال کے اس کو مکس کروں گی، اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ ابائل دوں گی، تاکہ اچھی طرح یہ ابل جائے، پانی دودھ میرا تھک ہو جائے۔ جیسے یہ دودھ پکتا جائے گا یہ تھک ہوتا جائے گا۔ اب اس میں نے کارن فلاور شامل کرنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد ہلکی آنچ پہ اس کو میں پکاتی جاؤں گی، اور یہ ہلکی آنچ پہ تھک ہو جائے گا جب تو اس کو میں چھوڑ دوں گی۔ اور میں نے سبز الائچی بھی 2 ڈالی تھی اس میں، آپ چاہیں تو بے شک نہ ڈالیں، اگر پسند ہے تو ڈالیں، نہیں تو میں اس میں ونیلا ایسن بھی ڈال دوں گی، وہ بھی اچھا ہے، یا آپ عرق گلاب بھی ڈال سکتی ہیں، تو جو آپ کو پسند ہے۔ میں نے تو اس میں 2 الائچیاں ڈالی ہیں، اور اس کے بعد پھر میں ونیلا ایسل بھی ڈالوں گی۔ یہ دیکھیں
تقریباً میرا دودھ پکنے کو یہ تیار ہو گیا، سائڈوں سے ہلکا ہلکا لگ رہا ہے اور میں اس کو پکا رہی ہوں۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ یہ پکے، پہلے بھی میں نے چڑھا دیا تھا، ہلکی آنچ پہ پکتا رہا ہے۔ یہ جتنا ہلکی آنچ پہ پکے گا اتنا اچھا جو ہے اس کا ذائقہ ہوگا۔ مطلب کھویا ہم نے تقریباً بنانا ہے، اس کو تھک دودھ کو کرنا ہے، پتلا ہم نے دودھ نہیں رکھنا۔ جتنا تھک ہوگا اور ٹھنڈا ہوگا تو یہ بالکل صحیح، جیسے آپ رس ملائی کھاتی ہیں اس طرح کا ذائقہ آئے گا اس کا۔ تو یہ دیکھیں میں دودھ کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اور اس کو تھک کر رہی ہوں۔ یہ میرا دودھ تیار ہو گیا، اس میں ونیلا ایسنس میں نے ڈال دی ہے، بالکل تھوڑا سا ہاف ٹی اسپون میں نے ڈالا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ، اس کو میں نے مکس کر دیا ہے، تو میرے رولز بالکل تیار ہو گئے تھے۔ اب وہ میں اس جو دودھ میں نے تیار کیا ہے ان رول کے اوپر ڈال رہی ہوں۔ یہ دیکھیں تقریباً میرے رول سب تیار ہو چکے ہیں۔ اب یہ جتنا بھی میں نے دودھ بنایا نا، تھک دودھ، یہ سارا اس میں شامل کر رہی ہوں۔ یہ اب میں ہلکا ہلکا ان کو سب کو جو ہے نا بالکل کور کر دوں گی اس دودھ سے۔ تو یہ جو ہے نا دیکھیں اس کے کلر کتنا پیارا ہے، اور اس کو سارا دودھ سے میں نے ڈھانپ لینا ہے اچھی طرح۔ اس کو میں نے دودھ کو جو میں نے پکایا تھا اس رول کے اوپر ڈال دینا ہے آپ نے۔ یہ رول بالکل سمپل اور نہایت ہی آسان طریقے سے بنتے ہیں اور جلدی جھٹ پٹ بننے والے ہیں۔ اب یہ میرے پاس کچھ بادام پڑے تھے وہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اوپر۔ تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ کچھ ناریل کا برادہ ہے، اس پہ میں نے کلر کر لیا تھا، میں نے کہا ایک کلر تو ہے میرے پاس، کیوں نہ میں اس کو ایڈ کر لوں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ میں نے ناریل کا برادہ ایڈ کر رہی ہوں، اس میں میں نے کلر گرین ڈالا تھا۔ یہ تقریباً تیار ہو گیا میرا۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست میں آپ کو سرو کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ آپ کوئی بھی کلر چوز کر سکتی ہیں اور استعمال بھی کر سکتی ہیں جو آپ کو پسند ہو، جو گھر میں موجود ہو۔ ضروری نہیں ہے بازار سے منگائیں، جو گھر میں موجود ہے چیزیں اسی سے آپ آسانی سے بنا لیں۔ اور یہ بچیاں بہت ہی آسان طریقے سے بناتے ہیں، ایسے جیسے رس ملائی ہے۔ تو عید ہے تو میں نے کہا اچھی سی ریسیپی بتاؤں جو جلدی بننے والی ہو اور آپ اپنی مدر کے ساتھ ہیلپ کرا سکیں۔ تو یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی لک آئی ہے، دیکھنے میں جیسی لگ رہی ہے ویسے کھانے میں انشاءاللہ ہوگی، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ میری ریسیپی کو ضرور لائک کیجیے، شیئر کیجیے گا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ یہ دیکھیں اتنی زبردست بنی ہے۔ تو یہ دیکھیں میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ٹائم جو ہے نا شیر خورمہ بھی بتاؤں گی۔ یہ دیکھیں یہ میں نے تقریباً 25 منٹ میں نے اسے فریج میں رکھا تھا، تو یہ دیکھیں کتنی زبردست ٹھنڈی ہوگی۔ اب میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں، دیکھیں میرے بچوں تو صبر نہیں ہو رہا، نہ مجھ سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اتنی زبردست اور سافٹ ہے۔ یہ آپ کو میں کاٹ کے دکھا رہی ہوں، دیکھیں کتنی نرم بنی ہے اور اتنی ذائقے دار ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو میں پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔